السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر سکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ میرے عزیز دوستو، آج اسپیشلی اسلام آباد کے اندر فیڈرل بورڈ کا 9th کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہوا۔ اس سے پہلے بھی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور 10th کلاس کا اناؤنس ہوا، اور آگے جا کے میرے خیال میں کوئی فرسٹ ایئر کا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ اس دفعہ عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں، کہیں پر مسکراہٹ تو کہیں پر افسردگی، کہیں پر خوشی سے کہے اور کہیں پہ رونے اور چیخنے کی آوازیں۔ ہم بھی کبھی خوش ہوتے تھے اور کبھی افسردہ ہوتے تھے، اور اس رزلٹ کو دیکھ کے اور گورنمنٹ کی نمبر نواز پالیسی دیکھ کے، اس میں سوشل میڈیا کے اوپر میمز بھی بنی، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے وہ چیزیں ہوئیں کہ جہاں پر 1100 نمبر تھے تو وہاں پر 1120 نمبر بچوں کو ملے، اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں تھیں۔ ایک سمجھ سے بالا تر ایک چیز کہ پورے 2020 کے اندر اب اگر آپ تھوڑے سی اپنے ایک ذہن کو لے کے جائیں، پورے 2020 کے اندر گورنمنٹ نے اداروں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی اور ادارے بند تھے۔ اس کے علاوہ ٹیوشن اکیڈمیز بند تھیں، ہر حوالے سے کوئی ایجوکیشن یا پڑھائی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بھی بچوں نے 1100 نمبر لیے۔ ہم داد دیتے ہیں ان بچوں کو جن کا حق ہے، جو پڑھتے ہیں، جو محنتی ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہماری ایک کریم ہے۔ اور افسردگی اس بات کی ہے، ہمارے ایگزامینیشن پروسیس کا یہ حال ہے، نمبر تقسیم کرنے کی پالیسی جو اس گورنمنٹ نے آ کے نکالی ہے، تو اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو ملک دشمن عناصر ہیں، اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں تو ان کی ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ کے جو نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم کو تلپٹ کر دو، اس کو الٹ پلٹ کر دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ کس طریقے سے؟ پہلی چیز، آپ کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو خراب کرو۔ اس تعلیمی نظام کا جو سب سے پہلی کڑی ہے، اس تعلیمی نظام کی جو سب سے پہلی کڑی ہے، اس تعلیمی نظام کا جو سب سے پہلا پلر ہے، استاد، اس کی عزت کو کم کر دو۔ یہی وجہ ہے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والا استاد ہو، وہ جب اپنے حقوق اور ڈیمانڈز کے لیے سڑکوں پہ آتا ہے، اسٹرائک کرتا ہے، تو سب سے پہلے لاٹھی چارج اس کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو استاد کی جو عزت ہے اس کو تباہ کر دو، اس کو ختم کر دو۔ وہ ایک ملازم کی حیثیت سے ہے، وہ استاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نمبر گینز کی ایک دوڑ لگ جائے، نمبر گینز کی ایک ریس لگ جائے، اور اس کے جو مغز ہے، اس کی جو ایک مین چیز ہے، اس کو نکال باہر پھینکو۔ کیونکہ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلی کڑی ہوتی ہے، وہ اس معاشرے کی، وہ اس ملک کی، وہ اس خطے کی جو ویلیوز ہیں، اس کے اوپر سب سے اہم، سب سے بہترین کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلیفز آتے ہیں، پھر کسٹمز اور کلچرز، اور اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے خطے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ویلیوز کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور بیلیفز کے اوپر اگر کوئی بھی ادارہ کام کر رہا ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، یا پابندی لگا دی جاتی ہے، یا ان ٹیچرز کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ یہ طرح طرح کی پالیسیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مختلف چیزیں آئیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، ہمیں تشویش ہے، اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام کیسے ہوگا؟ جب اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں گے،
جب ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم معلم ہیں، جب ہمیں یہ احساس ہوگا ہم اداروں کے سربراہان ہیں، جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کے حقیقی پلرز ہیں۔ کئی ہمارے گورنمنٹ کے اساتذہ ہوں یا پرائیویٹ اساتذہ ہوں، اس چیز کو پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کو اگر پرائیویٹ اساتذہ ہیں تو اس کو بائی نیڈ کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ اساتذہ ہیں تو اس کو پارٹ ٹائم جاب سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، اور جو کام ہوتا ہے اس کو جلدی جلدی نمٹایا اور ختم کیا۔ اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہماری جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو اگر ہم ایفیکٹو بنائیں تو اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پیج ہی والدین کے پاس جاتا ہے جس کے اوپر نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا ایویلیویشن سسٹم ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایس ایل اوز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز، وہ جب بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، وہ خواہ سائنس کے اندر ہوں، خواہ ہسٹری کے اندر ہوں، خواہ وہ میتھ کے اندر ہوں، خواہ وہ ایس ایس ٹی کے اندر ہوں، خواہ وہ مطالعہ اسلام کے اندر ہوں، جب ان کو ہم پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہم ان کو لیکچر ڈیلیور کر دیا، امپلیمنٹ ہو گئے، اس کے بعد جب اسیسمنٹ کا پروسیس آتا ہے، ایویلیویشن کا پروسیس آتا ہے، اس کے اندر تو وہ ہم چیزیں کر لیتے ہیں، وہاں سے بچے جو ہے نا زیادہ نمبر لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ہم نے چیز ایک ایڈ کرنی ہے وہ ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے۔ بحیثیت مسلم کنٹریز ہماری ویلیوز کیا ہونی چاہیے؟ بحیثیت ایک بر صغیر کے باشندہ ہونے کی، یا ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بلیفز کیا ہیں، ہمارا کیا بلیفز ہے بحیثیت مسلم، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کسٹمز کیا ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر روایات کیا ہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے۔ میں ایک سمپل سی بات بتاؤں، ہر مہینے کے اندر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ اس مہینے ہم نے بچوں کو ایویلیویٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اس مہینے بچوں کی اسیسمنٹ لینی ہے، کس میں؟ پازیٹیو ایٹیچیوڈ میں۔ نیگیٹیوٹی کو جڑ سے پھینکنا ہے، اس کی جگہ پازیٹیوٹی کو لینی چاہیے۔ اس مہینے ہم نے کام کرنا ہے ٹالرنس کے اوپر، اس مہینے ہم نے کام کرنا ہے لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر کہ لیڈرشپ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے۔ جب اس طریقے سے منتھلی ہم اس کو لے چلیں، جیسے ہی ہمارے کوارٹرلی ایگزامز ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے بھی پیپرز رکھے جائیں، تاکہ جس بچے کو ہم ایک کتابی کیڑا بنا رہے ہیں، جس بچے کو ہم رٹو طوطا بنا رہے ہیں، اس بچے کے اندر کچھ ایتھکس بھی ہونے چاہیے۔ وہ مشین نہ بنے پیسے کمانے والی، وہ کچھ تہذیب کو بھی دیکھے، وہ تہذیب کا بھی علمبردار ہو، وہ ویلیوز کا بھی پرچم تھامنے والا ہو۔ جب اس طریقے سے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر جو بچہ 510 میں سے 500 نمبر لے گا اور 520 میں سے 519 نمبر لے گا تو یقین مانیں دلی طور پہ خوشی ہوگی۔ اب تو ہم بچے کو رٹو طوطا بنا رہے ہیں، اب لیکچر دیں تو بچہ آپ کا جو اپنی ویلیوز ہیں، جو آپ کے بلیفز ہیں، اس کو سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا۔ اس کا جو ڈائجسٹ کرنے کا سسٹم ہے یا جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے کئی طور طریقوں سے، کئی چیزوں سے، بے انتہا طریقے اپنانے ہیں۔ اس میتھڈولوجی کو چینج کرتے ہوئے، اس میتھڈ کو چینج کرتے ہوئے ہم نے ان کو ان چیزوں کو پر لے کے آنا ہے، تاکہ ہمارا بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکلز بھی سیکھے، ویلیوز بھی سیکھے، بلیفز بھی سیکھے۔ اس کے بعد ہمارا وہ بچہ نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ آج ہم سوچیں ہم اپنی نسل کو کیسا چاہتے ہیں،
اور اس کے مطابق ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آفٹر 15 to 18 ایئرز، کہ جب آپ کا بچہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر پہنچے گا تو یقین مانیے آپ دیکھیں گے کہ جیسا آپ لوگوں نے چاہا تھا ویسا ہی آپ کی امیدوں کے مطابق، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آپ کا بچہ وہ اس کے اندر بدل چکا ہوگا، وہ اس کے اندر چینج ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد وہ بچہ صرف بچہ نہیں ہوگا، وہ بچہ صرف آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اترا، بلکہ وہ بچہ اس معاشرے کے لیے بہترین اور کارآمد شخص بنے گا، اس معاشرے کے اصلاح کے اندر ان کا ایک اہم کردار ہوگا، اور وہ آپ کے بعد آپ کے آنے والی نسلوں کی آبیاری کا وسیلہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی نسل تاریخ کے اندر لکھی جائے گی، اور اس کا ذکر تاریخ کے اندر آئے گا، اور تاریخ ان کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ ہماری تاریخ کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے فقہاء کرام آئے، بڑے بڑے علماء کرام آئے، بڑے بڑے لیڈرز آئے، اور بڑے بڑے سائنسدان آئے، انہوں نے یہی چیزیں کی تھیں، ان کے والدین نے یہی چیزیں کی تھیں۔ میں امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی سربراہان، اسکول سربراہان اس چیز کو سن رہے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، میرے جتنے بھی پیرنٹس اس چیز کو سن رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ جو آج کل رزلٹس آ رہے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے رزلٹس بہتر آئیں گے اور ہم خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی میرے عزیز دوستو مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔